ابھی اترا ہی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ سامنے والے کو برا نہ سمجھیں, اس لیے برا نہ سمجھیں اس خوف میں کہ شاید مجھ سے توبہ کی توفیق اللہ چھین نہ لے کہیں اور میں برائیوں میں نہ پڑ جاؤں اور اللہ اس کو اچھائیوں میں ڈال دیں گے تو پھر یہ مجھ سے افضل ہو جائے گا. اس لیے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا, نیکی کرے گا اور یہ تھوڑا سا ڈرے گا کہ ایسا نہ ہو یہ نیکی کی توفیق سلب ہو جائے, تو اللہ کا وعدہ ہے اس سے اللہ یہ توفیق سلب نہیں کرتے. یہ ڈر اس کی علامت ہے کہ موت ایمان پر ہوگی. جو ڈرتے ہیں نا کہ موت کہیں ایمان پر پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, علماء کہتے ہیں جس کو یہ ڈر بیٹھ گیا نا کہ پتہ نہیں میری موت ایمان پر ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو یہ ڈر اس کی علامت ہے کہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگی. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. سورة تحریم کی آیت نمبر 10 9 اور 10. پچھلے درس میں جو بیان ہوا تھا آیت نمبر 8 پر بیان ہوا تھا کہ قیامت کے دن اہل ایمان انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے وہ نور کی شکل میں وہ نیک اعمال ان کے سامنے ہوں گے اور اسی روشنی میں وہ جہنم کے اوپر جو پل بنایا ہوا ہے اس پل پہ سفر کریں گے. آگے ارشاد ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی آپ کافروں سے اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہاں جو جاہد کا لفظ ہے ویسے تو قرآن مجید میں جو قتال اور جہاد ہے وہ جہاد کے معنی میں آتا ہے یعنی تلوار سے لڑنا, لیکن بعض مقامات پر قرآن مجید میں جہاد کا معنی جہد یعنی مشقت کے معنی میں بھی ہے. اس کی وجہ یہ کہ منافقین سے جہاد نہیں ہوتا, جہاد کافروں سے ہوتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ہمارے زمانے میں ایک وہ چل پڑی ہے کہ منافقین کے خلاف تلوار اٹھائی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں منافقوں کے خلاف جہاد نہیں کیا, ان کو قتل بھی نہیں کیا, اس لیے کہ منافق بنتا ہی اس لیے تھا تاکہ میرے خلاف تلوار نہ اٹھ سکے. دل میں کافر ہوتا تھا اور زبان سے کلمہ پڑھتا تھا, اسلام کا اظہار کرتا تھا. اور شریعت نے ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا ہے, لوگوں کے دلوں کو جھانکنے کی ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی. اب چونکہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے تھے جو کافروں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اسے قتل نہیں کیا, یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہوئی تو نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا. پھر اللہ نے پابندی لگائی کیونکہ اللہ تو جانتے تھے کون کافر ہے کون منافق ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ علم بھی ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے, تو بھی آپ اس سے معاملہ وہ کرتے تھے جو مسلمانوں والا ہو, کیونکہ زبان سے وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلم. آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ چل پڑا ہے, کسی کو بھی منافق قرار دے کر اس کے خلاف تلوار اٹھا لو. پاکستانی فوج مرتد ہے, اس کے خلاف بغاوت فرض ہے, اس کو تلوار اٹھا کے. اور بھی مسلمان ممالک, سعودی عرب کے حکمران یہ منافق ہیں, یہ امریکہ کے پٹھو ہیں, لہذا سعودی عرب میں بھی بغاوتیں. یہ جائز نہیں ہے. جو بھی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد جب اس سے پوچھے جائیں تو وہ ان کا اقرار کرتا ہے
تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور نہ اس کے خلاف اس بنیاد پہ تلوار اٹھا سکتے ہیں آپ. ایسے تو پھر ساری دنیا میں آپ کس کو, میرے بارے میں کیا پتا کہ میں کیا ہوں, یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں. اور عجیب بات ہے, ایسے لوگوں نے کسی عالم کو بھی نہیں چھوڑا. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ پاکستان آرمی کے خلاف لڑائی کرنا جائز نہیں ہے, تو وہ اس کو بھی مرتد کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی انہی میں سے, یہ بھی جو ہے نا حکومت کا پٹھو ہے, یہ ایجنسی کا آدمی ہے, وہ بھی مرتد, وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. یہ ایک فضا چل رہی ہے یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, کچھ ایسی تحریکیں چل رہی ہیں جو خلافت کے نام پر آپ کے سامنے ایسی باتیں کریں گی کہ ساری دنیا کے سارے مسلمان کافر ہیں, صرف ہم کیا ہیں, مسلمان. اور اس بنیاد پر پھر بغاوتیں کرتے ہیں, دھماکے کرتے ہیں پوری دنیا میں. اور ان کی جتنی تحریکیں مسلم ممالک کے ہی خلاف ہیں, کافر ان سے بڑا خوش ہیں. جتنی تحریکیں اس قسم کی چل رہی ہیں یہ ساری مسلمان ممالک کے خلاف چل رہی ہیں. جو پکے کافر ہیں نا, جن کو ان کے بارے میں کبھی بھی بات نہیں کریں گے یہ, کیونکہ پتہ ہے کہ ساری چیزیں وہیں سے ملتی ہیں پکے کافروں سے, ساری مدد ان کو پکے کافروں سے ملتی ہے کچے کافروں کے خلاف. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو واقعتاً منافق تھے, جن کا وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ منافق ہیں, ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا, کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں. ظاہر میں کیا ہے, بس اندر جھانکنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کسی سے معاملات ہوں آپ کے, پھر ہمیں تجسس کی اجازت ہے کہ پھر ٹوہ لگاؤ. ویسے کیا کرو, سب کو اپنے سے اچھا سمجھو. آپ کی داڑھی ہے ماشاءاللہ, جس کی داڑھی نہیں ہے تو یہ نہیں کہ مرتد ہے وہ. فوجیوں میں تو اکثروں کی داڑیاں نہیں ہوتی نا, تو اب یہ سارے مرتد ہیں, یہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں, یہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے, یہ ہفتے اور مغرب کی نماز نہیں پڑھتے, یہ یوں نہیں کرتے تو یہ یوں نہیں کرتے. بھائی نماز نہ پڑھنا ایک گناہ ہے, گناہ کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہو جاتا. تو داڑھی نہیں ہے کسی کی, گناہ کر رہا ہے وہ, اب اس کی وجہ سے اس پہ کفر کا فتویٰ لگانا کہ اسلام سے خارج ہے, یہ غلط ہے. تھوڑے سے مسلمان بچیں گے, بہت ہی تھوڑے سے رہ جائیں گے. اسلام اتنے تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں. اسلام ابھی اللہ کا شکر ہے 1 ارب 22 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں. ان سب کو مسلمان ہی رہنے دیں تو اس میں فائدہ ہے, اسلام کا بھی فائدہ ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے. باقی گناہگار مسلمان ہیں, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اس کو نصیحت کرنی چاہیے, ہدایت کے لیے کوششیں جو علماء کر رہے ہیں ان کوششوں میں علماء کا ساتھ دینا چاہیے, اور اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے سامنے والے کو, چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو. اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اپنے سے افضل کیوں سمجھیں, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسی برائیوں میں ہیں جو برائیاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں. سوال نہیں آ رہا سمجھ میں. بھائی ایک میری داڑھی ہے, ایک آدمی کی داڑھی نہیں ہے, تو داڑھی رکھنا افضل ہے یا داڑھی کٹانا رکھنا افضل ہے؟ تو داڑھی والا بغیر داڑھی والے کو اپنے سے افضل کیسے سمجھے؟ پھر افضلیت کے لیے کوئی کام ہونا چاہیے نا, کام تو وہ کر نہیں رہا, تو میں کیسے سمجھوں؟ نمازی اپنے آپ کو بے نمازی سے کمتر کیسے سمجھے؟ بھائی نماز پڑھنا جب افضل ہے تو نمازی کی فضیلت زیادہ, بے نمازی کی فضیلت کم. تو علماء کہتے ہیں 2 وجہ سے اپنے سے افضل سمجھے, 2 وجہ سے. ایک وجہ تو یہ کہ میرے اندر ایک خوبی ہے کہ داڑھی ہے اور نمازی ہوں میں, یہ خوبی ہے. لیکن کیا خوبیاں ہی خوبیاں ہیں, کوئی خرابی نہیں ہے؟ ممکن ہے بہت سی خرابیاں, بہت ہی تو ایسی ہوتی ہیں جو میں خود جانتا بھی ہوں گا اپنے بارے میں, اور بہت سی ایسی ہوں گی جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. اور وہ جو ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا یا داڑھی نہیں ہے, یقیناً بہت بڑا گناہ کر رہا ہے, لیکن ممکن ہے اس کے اندر وہ والی برائی نہ ہو جو آپ کے اندر موجود ہے. آپ ماں باپ کے نافرمان ہیں, وہ نہیں ہے, تو ماں باپ کی نافرمانی بھی تو ایسے ہی جرم ہے جیسے داڑھی کاٹنا, وہ بھی کوئی چھوٹا جرم تھوڑی ہے. وہ خدمت کرتا ہے, آپ نہیں کرتے, اپنے باپ کو بھی نہیں پوچھتے, ماں کو بھی نہیں پوچھتے. آپ وہ رشتہ داری نہیں توڑتا, آپ رشتہ داری توڑتے ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ایسے بہت سارے عیب ہوتے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں, دوسرے کے اندر نہیں ہے. اور قیامت کے دن بار بار بتایا جاتا ہے نا کہ اعمالوں کو تولا جائے گا, پلس مائنس کیا جائے گا. آپ نے جو رشتہ داری توڑی, آپ کی برا عمل لا کے ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا, اور وہ جو داڑھی کاٹتا تھا اس کا عمل اس کے ترازو میں رکھا جائے گا. اب پتہ نہیں کس کا وزن بڑھ جائے, یہ نہیں پتا کس. ہو سکتا ہے یہ قطع رحمی کا جو گناہ ہے یہ زیادہ ہو جائے قیامت کے دن, اور یہ بھی ممکن ہے کہ داڑھی کاٹنے کا گناہ زیادہ ہو جائے. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس لیے ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جنتی ہیں یا نہیں ہیں, تو خام خواہ فتوے کیوں لگاتے رہیں دوسروں کے بارے میں کہ ہم اس سے افضل ہیں اور وہ ہم سے کمتر ہے؟
یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو فتوے لگا رہے ہیں آج کل، فلاں بھی مرتد فلاں بھی مرتد، جن کو یہ مرتد کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ دین کا ایسا کام کر کے چلے جاتے ہیں جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوتا. وہ ایسا دین کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، دین کے لیے ایسا کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. حجاج ابن یوسف کیسا ظالم تھا، مگر قرآن مجید پر اعراب لگا کے چلا گیا، اس سے قرآن کی حفاظت ہو گئی. حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا، مگر اس زمانے میں حجاج ابن یوسف کے دور میں اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا ہے اور غیر مسلم اس سے جو ڈرتے تھے حکمران، اس کے بعد شاید کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس سے اتنا ڈرتے ہو. تصور نہیں تھا کہ کوئی اس کے خلاف کوئی غیر مسلم حملہ کرے مسلمان ریاست پر، اتنا ڈرتے تھے لوگ. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ جو گناہگار ہے آپ کو اس کا ایک گناہ نظر آ رہا ہے، اس کی خوبیاں آپ کے سامنے نہیں ہیں، اور اپنی خوبیاں نظر آ رہی ہیں، اپنی برائیاں آپ کے سامنے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے شریعت نے کہا ہے کہ احتمال کے درجے میں دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھو، احتمال موجود ہے. دوسرا، ہمیں اس لیے افضل سمجھنے کا حکم ہے کہ فرض کر لیں آپ ہی ابھی بھی سب سے اچھے آپ ہی ہیں، آپ نے ٹٹول لیا، غور و فکر کر لیا، آپ کو اپنے اندر برائی نظر نہیں آئی، باقاعدہ لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیا آپ نے، رپورٹ سامنے آ گئی، بھائی رشتہ داری بھی جوڑتا ہے، یہ حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہے، حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہے، سارے کام فٹ فاٹ چل رہے ہیں بالکل، اور سامنے والے کی اور دو چار برائیاں آپ کے سامنے آ گئیں، نہ داڑھی ہے، نہ نماز ہے، عورت ہے تو پردہ نہیں ہے، اور برائیاں سامنے آ گئیں. تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں جو اچھائیاں ہیں موت تک وہ اچھائیاں آپ کے اندر موجود رہے، اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ان سے توبہ نہ کرے کبھی بھی. اس کی کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میرا خیال ہے لے سکتے ہیں آپ لوگ. اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتے. کتنے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں بگڑ جاتے ہیں آخر وقت میں، اور کتنے برے برے لوگ ہوتے ہیں سدھر جاتے ہیں آخری وقت میں. کافر کے بارے میں بھی یہ احتمال ہے کہ اسلام قبول کر لے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ہم نے بچپن میں حدیث پڑھی تھی لیکن اس کا مشاہدہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ ایک آدمی نیک عمل کرتے 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 جنت کے قریب ایک بالش رہ جاتا ہے جنت میں، اور اس میں کتنا فاصلہ رہ گیا؟ ایک بالش. اس کی مت ماری جاتی ہے ابھی، یعنی اس کی موت بالکل قریب ہوتی ہے کہ وہ گناہوں والی زندگی شروع کر دیتا ہے، حالانکہ پوری زندگی نیک رہا، بس اب مرنے کے قریب ہے تو اب تو جائے گا نا سیدھا جنت میں. تھوڑے دن رہ گئے، اس کو نہیں پتا کہ میں مرنے والا ہوں. اللہ کو پتا ہوتا ہے، فرشتوں کو اللہ اگر بتا دیں تو فرشتوں کو پتا چل جاتا ہے، ورنہ فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہوتا. لیکن اتنا ہوتا ہے کہ اب یہ بالکل جنت کے قریب پہنچ گیا، 2 دن رہ گئے اس کی زندگی میں، 80 سال تک نیک پرہیزگار بن کے رہا، 2 دن رہ گئے اس کی زندگی میں، اب جنت میں لیکن اس کی مت ماری جاتی ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے تقوی کی زندگی. اس کو نہیں پتا ہوتا میری زندگی میں 2 دن ہے، اگر پتا ہوتا پھر تھوڑی، پھر تو کہتا بھائی 2 دن رہ گئے، جہاں 80 سال نکال دیے 2 دن بھی نکال دو. موت کا پتہ نہیں ہوتا کسی کو، تو یہ برے اعمال شروع کر دیتا ہے اور اس کی موت آ جاتی ہے. نبی نے فرمایا ایک بالش جنت کے قریب تھا مگر گیا کہاں؟ جہنم میں. کیونکہ آخری عمل کا اعتبار ہوتا ہے، لاسٹ میں کیا حالت تھی آپ کی، لاسٹ میں کیا تھے آپ. اور فرمایا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے اعمال کرتے 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 جہنم کے قریب پہنچ گیا، ایک بالش نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اسے نہیں پتا کہ میری زندگی میں 2 دن باقی ہیں، یہ تو سمجھ رہا بھی زندہ رہوں گا، لیکن اسے ندامت ہو جاتی ہے. توبہ کرو یار، آئندہ زندگی شریعت کے مطابق گزارو. سارے گناہوں سے توبہ کی اور اگلے دن مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو تو کہاں گیا؟ جنت. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، اکثر تو وہی ہوتا ہے پوری زندگی شریعت پہ گزری ہو تو آخر بھی شریعت پہ، پوری زندگی شریعت کے خلاف تو آخر بھی شریعت کے خلاف، لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو یہ احتمال موجود ہے کہ جس سامنے والے کو آپ برا سمجھ رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ ان 100 میں سے ایک ہو جنہوں نے آخری زندگی میں توبہ کرنی ہے، اور ممکن ہے آپ ان 100 میں سے ایک وہ نیک ہوں جو آخری وقت میں بدل جائیں گے. یہ خطرہ موجود ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بزرگ کا، پرانے زمانے کا نہیں، کہ پرانے دور کے تھے کوئی بزرگ، ہماری زندگی میں گزرے ہیں، آخری وقت میں بگڑ گئے تھے، علماء نے ان کے کافر تک ہونے کا فتویٰ دیا، اسلام سے خارج ہے یہ آدمی. حاجی عثمان کا نام سنا ہوگا آپ نے، تبلیغی جماعت میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حاجی عثمان. ان کے بڑے بیانات ہوا کرتے تھے، لوگ ان سے بہت عقیدت کرتے تھے، لوگ ان سے بیعت تھے. میرے والد صاحب بھی ان سے بہت عقیدت رکھتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے.
مرکز میں ان کے بیانات ہوتے تھے. حاجی عثمان صاحب کا نام شاید جو پرانے لوگ ہیں جو جن کی عمر ذرا زیادہ ہے وہ جانتے ہیں. تو میرے والد صاحب ان کا تذکرہ کرتے تھے. اب کیا ہوا کہ یہ عزت ان کو راس نہیں آئی. بعض لوگوں کو عزت ملتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں کہ اللہ میں اس قابل نہیں, تو نے دے دی عزت. اور بعضوں کو عزت راس نہیں آتی, شیطان ان کو بہکاوے میں لے آتا ہے. یہ عزت بڑی خطرناک چیز ہے. جب 4-6 آدمی آ جاتے ہیں نا دم اٹھانے والے, پھر انسان اپنی اوقات بھولتا ہے. سب سے پہلے وہ بھول جاتا ہے کہ میں صبح بھی بیت الخلاء جاتا ہوں, شام بھی بیت الخلاء جاتا ہوں, میری کیا اوقات ہے, میں ہوں تو انسان نا. وہ بھول جاتا ہے کہ میں انسان ہوں. تبلیغ میں تو بہت اخلاص, آپ کو پتا ہے, وہ تو چلے لگوا کے ویسے ہی انسان سے اتنا مجاہدہ کروا دیتے ہیں کہ انسان میں اخلاص بھر جاتا ہے. اب وہ کیا ہے کہ ان سے ہزاروں لوگ ان سے بیعت, بڑا مقام ان کا, لیکن انہوں نے کیا ہوا کہ الٹی باتیں پھینکنا شروع کر دی. جب دیکھا نا اتنا بڑا ولقہ, مجھے کشف ہو رہا ہے, مجھے فلانے یہ مل رہا ہے, مجھے یہ ہو رہا ہے, مجھے یوں ہو گیا, مجھے غیب کا علم ہو جاتا ہے. وہی جیسے روحانی والے پھینکو ہوتے ہیں نا ایک نمبر کے, روحانی پہ نہیں زیادہ جاؤں گا, آپ بے فکر رہیں. جیسے روحانی والے پھینکو ہوتے ہیں نا, تیری گھڑی, تیری جیب میں یہ والی گھڑی ہے, تو بعض چیزیں غیب کی صحیح بھی نکل جاتی ہیں. اب انہوں نے پھینکنا شروع کر دیا لمبی. اب ان کے مریدین عقیدت میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ عقیدت میں جب کوئی انسان آگے جاتا ہے نا تو پاگل کرتی ہے عقیدت انسان کو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, پھر اپنے بزرگوں کو مقتدا اور رہبر بنا لیتے ہیں, پھر ان کو کسی شریعت پہ نہیں پرکھتے کہ بھائی ان کے لیے بھی کوئی شریعت. پھر وہ نماز پڑھیں نہیں پڑھیں, وہ نماز بھی چھوڑیں گے نا روزانہ. بھائی ہمارے حضرت ہیں, پہنچے ہوئے ہیں, بس ہیں پہنچے ہوئے, کیا مطلب نماز چھوڑ دو کیا پہنچے ہوئے کیا؟ یہ کیا کون سے حضرت ہیں جو اتنے پہنچ گئے کہ نماز ہی معاف ہو گئی ان پہ؟ پہنچتا تو نماز پڑھ کے ہے نا انسان. بھائی نیک اعمال کر کے پہنچا ہوا بنتا ہے نا, تو نیک اعمال میں سب سے پہلے کیا ہے؟ بولو نا بھائی, نماز. تو حضرت جی, اگر کوئی بھی حضرت جی نماز چھوڑ رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ مجھے یہ عذر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر عذر بیان کرنا ممکن نہ ہو, بعض آزار ایسے ہوتے ہیں جو انسان نہیں بیان کر سکتا, کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی, تو کم از کم اتنا ضرور بتائیں کہ بھائی مجھے کچھ شرعی مسئلہ ہے, اس وجہ سے میں نماز چھوڑ رہا ہوں, جان کر نہیں چھوڑ رہا. ہم نے ایسے بھی بزرگ دیکھے ہیں جو بیچارے جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے, ان کو کوئی بیماری تھی, لیکن انہوں نے اپنے مریدوں کو بتایا ہوا تھا کہ آپ لوگ مجھ سے بدگمان نہ ہو, مجھے کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا. اس سے بدگمانی دور ہو جاتی ہے. اب شریعت نے یہ نہیں کہا کہ مزید گھسو کہ کیا بیماری ہے, کیوں جھوٹ تو نہیں بول رہے, بھائی ہے ہوگی کوئی. لیکن بعض ایسے ہیں ماشاءاللہ کٹے بیٹھے ہوئے, فٹ فاٹ, جماعت کا ٹائم ہو گیا, پولیس بلا لی پھر بھی نہیں اٹھ رہے نماز پڑھنے کے لیے, سو رہے ہیں تو سوتے چلے جا رہے ہیں, نماز ہی نہیں پڑھ رہے. کبھی کبھار ہر ایک کے ساتھ عذر ہو جاتا ہے, مستقل بنیادوں پہ جماعت چھوٹ رہی ہے. لیکن جب آپ کے دل میں عقیدت پیدا ہو گئی ان کی, آپ خود جا رہے ہو گے نماز پڑھنے کے لیے, آپ کے پیر صاحب نہیں جا رہے تو آپ ان کو کچھ بھی بولو گے یہ پہنچے ہوئے ہیں ان کے لیے نہیں. یہ اندھی عقیدت ہم نے دیکھی ہے لوگوں میں. کیوں نہیں جا رہا بھائی, وہ کیوں نہیں جا رہا؟ جتنے مسلمان آپ ہو وہ بھی تو ایسا ہی ہے نا, نہیں جا رہے بس, پھر گھر میں پڑھ رہے ہیں مستقل. بعض لوگ نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ مسجدیں ہندوؤں کے لیے بنی ہیں, عیسائیوں کے لیے بنی ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا تو بتا دو بھائی, بند کر دیتے ہیں بیان. یہ مسجدیں کس کے لیے بنی ہیں؟ مسلمانوں کے نماز پڑھنے کے لیے بنی ہے. تو حضرت جی مسجد میں نہیں جا رہے, وہیں جماعت کرا رہے ہیں. میں نے بتایا کبھی کبھار جائز ہے ایسا, کبھی کبھار کوئی مجمع زیادہ ہو یا تھکاوٹ ہو کسی کو سفر سے, تو وہ مجبوری میں کبھی کبھار جماعت گھر پہ کرا سکتا ہے, کبھی کبھار ہو. لیکن ایسے آرام سے جماعت کی نمازیں چھوڑنا اور یہ اس طرح سے کرنا. ابھی ایک بزرگ کا پتہ چلا, ان کا انتقال ہوا, تو ان کی میت گاؤں گئی ہے, تو ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ گاؤں چلی گئی بیگم صاحبہ. ہم نے کہا کہ یہ بزرگ کا جب انتقال ہوا ہے تو بیگم کے لیے تو اول تو میت کو گاؤں منتقل کرنا درست نہیں تھا, جس شہر میں انتقال ہوا ہے اسی میں دفنا دو بھائی. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر میت کو منتقل کرنا ہے تو بیوہ کے لیے گھر سے نکلنا عدت کے دوران جائز ہے کیا؟ حرام ہے بالکل. اب وہ بیوہ خاتون گئی ہیں میت کے ساتھ, گاؤں میں دفنا کے واپس آ کے عدت گزار رہی ہیں. تو یہ جو آنا جانا سفر میں ہوا, یہ کس کھاتے میں؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے گھر میں کبھی اس پہ تذکرہ کیا ہی نہیں ہے, اپنی بیوی کو کبھی سمجھایا ہی نہیں کہ میں مر جاؤں تو عدت میں گھر میں تم نے وقت گزارنا ہے, گھر سے باہر نہیں نکلنا. یہ ساری گڑبڑیں ہو رہی ہیں. لیکن بزرگ کی بزرگی کبھی ختم, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ تو دنیا سے چلے گئے جو بھی تھا. لیکن کتنی بڑی کوتاہی ہے یہ اس لیے کہ ان کی بیوی بھی بزرگ ہیں. یا تو ہوتا نا, چلو وہ کہتے بھائی میرا بیوی پہ قابو نہیں ہے, میں تو ہوں نیک, لیکن یہ نہیں قابو میں آ رہی تو کیا کروں. بیگم بھی مشہور ہے کہ کیا یہ بہت بڑی بزرگیاں ہیں. یہ کیسی بزرگیاں ہیں جو تسبیحات پڑھ رہی ہیں, قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں,
مگر اللہ نے حکم دیا کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو گھر کی چار دیواری سے 4 مہینے 10 دن تک نکلنا حرام ہے. صاف ہے قرآن مجید میں. یہاں تک فقہا نے بیان کیا ہے کہ عورت کو, دیکھو عباسی شہید ہاسپٹل کے دروازے پر عورت کھڑی ہے, اس کا شوہر ایمرجنسی وارڈ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں, ایمرجنسی وارڈ سے اطلاع آئی کہ آپ کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. عورت منہ دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتی اپنے شوہر کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ فوراً موت کی جیسے ہی اطلاع ملی ہے عورت پر لازم ہے کہ اپنے گھر پہنچے فوراً. شوہر کا منہ دیکھنا کوئی ایسی شرعی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت کو عدت توڑنے کی اجازت ہو. یہ تو ہم لوگوں نے بنا لیا نا, منہ دکھائی کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے. شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں, اگر منہ نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ دیکھنا ہی ہے تو چلو میت کو گھر لے آؤ, یہیں لا کے منہ دکھا دیں گے, یہیں لا کے دکھا دیں گے منہ. عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. ایک طرف شریعت میں ایسے حکام ہے, دوسری طرف جناب سفر ہو رہے ہیں, میاں کو دفنا کے واپس آ رہی ہیں, پھر عدت گزاریں گی. تو بزرگ اسے کہتے ہیں جو شریعت کے احکام کو فالو کرے, اور بزرگن اس کو بولتے ہیں جو شریعت کے احکام کو فالو کرے. بزرگ کی مؤنث کو کیا کہتے ہیں؟ بزرگن بھی کہہ سکتے ہیں, بزرگیہ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ لیں, یعنی ولی اللہ, جو اللہ کی نیک بندی ہے. تو اللہ کی نیک بندی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے احکام کو فالو کرے. جب شوہر کی ڈیتھ ہو گئی, انتقال کی جیسے ہی خبر ہے, فوراً اپنے گھر چلی جائے اور عدت شروع کر دے. عدت کا کیا ہے؟ اپنی چوڑیاں وغیرہ یا کوئی زینت کی چیزیں اتار لے, 4 مہینے 10 دن تک گھر سے باہر نہ نکلے. تو یہ ہو رہا ہے آج کل, عجیب عجیب حساب کتاب ہے, لیکن وہ جناب پھر بھی بزرگ نیک کی نیکی رہتے ہیں. کہتے ہیں یہ اور طریقے, ان کے لیے حکام اور ہیں, ہمارے لیے حکام بھائی سب. اور بزرگ یاد رکھو, ایک تو ہمارے ہاں بزرگ کا مطلب پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لوگ. بزرگ سمجھتے ہیں جو بڑے یوں اتنا بڑا چہرہ, ان کا اتنی بڑی پگڑی ہو, ایسی خوبصورت سی لمبی چھوڑی داڑھی ہو, گورا رنگ ہو, کالے رنگ کا تو بزرگ مانتے ہی نہیں ہیں لوگ. جس بیچارے کا رنگ کالا ہو, چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو, اس کو بزرگ مانتے ہی نہیں. کہتے اس کے چہرے پہ نور ہی نہیں ہے. ابے کیا بھائی بتاؤ, حضرت بلال حبشی بزرگ نہیں تھے؟ ان کو تو نبی نے دنیا میں بشارت دی تھی کہ ان کے قدموں کی آہٹ کہاں محسوس ہوتی ہے؟ جنت میں. تو چہرے سے, کلر سے, کپڑوں سے, پجامے سے, کرتے سے نہیں پتہ چلتا, پتہ چلتا ہے اعمال سے. اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے, اس کا حلیہ بھی شریعت کے مطابق اور عمل بھی شریعت کے مطابق, تو وہ بزرگ ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ 18 سال کا نوجوان بھی ہو سکتا ہے, وہ 15 سال کا لڑکا بھی ہو سکتا ہے, وہ 13 سال کی لڑکی بھی ہو سکتی ہے ولی اللہ. اگر کوئی لڑکی 13-14 سال میں شرعی پردہ کرتی ہے, 5 وقت نماز کی پابندی کرتی ہے, وہ بزرگ ہے. اور کوئی 80 سال میں بھی نہیں کر رہی تو وہ بزرگ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے اور حلیہ بھی شریعت کے مطابق, تو کیسا ہی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو, اس کے چہرے پر بہرحال نور اللہ ڈال دیتے ہیں نیک عمل کا. یہ ایک اللہ کا ایک تکوینی کام ہے کہ جو لباس ہے نا, لباس شریعت کے مطابق اگر لباس ہوگا تو اس میں خود بخود نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. دیکھو میں اکثر میرے کلپ گئے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے. یہ کلپ تو میرا بہت چلا ہے, لیکن اس کا لوگوں نے غلط مطلب سمجھا ہے. جائز کا مطلب لوگ اس لیے سمجھتے ہیں کہ ثواب ہے پینٹ شرٹ پہننے میں, اس لیے میں نے وہ کلپ اپنا ہٹوا دیا پھر, کہ بھائی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ثواب کی چیز ہے. جائز ہے, مگر افضل کیا ہے, آپ اپنا لباس پہنیں, یہ بہتر ہے. کیونکہ یہ ہمارا جو لباس چلا رہا ہے یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے, اور پتلون کس کی ایجاد ہے؟ انگریزوں کی. جائز اس لیے ہے کہ اب یہ انگریزوں کی پہچان نہیں ہے, مسلمان بھی پہنتے ہیں, جائز ہے. مگر چونکہ ایک چیز مسلمانوں کی ایجاد ہے تو اس کا نور الگ ہوگا, اور جو ایک کافروں کی ایجاد ہے اس میں وہ نور نہیں ہوگا, وہ نورانیت نہیں ہے اس میں. جائز ہے ہونا ایک الگ چیز ہے. اب یہ نور ہے یا نہیں ہے, یہ مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کہیں گے کیوں بھائی پتلون میں کیا ٹارچ نہیں لگی ہوئی ہوتی, شلوار قمیض میں نور کی کرنیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, کیا ہے یہ, کیسے پتہ چلے گا نورانیت ہے؟ اس کا ایسے پتہ چلے گا کہ امام پتلون میں اچھا نہیں لگتا. نہیں آئی میرا خیال ہے؟ جو اعمال نورانی ہے نا, نماز میں ایک نور ہے یا نہیں, کتنا اچھا لگتا ہے انسان خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے. نماز شلوار قمیض میں پڑھتا ہوا اچھا لگتا ہے انسان, پڑھتا ہوا بھی اور پڑھاتا ہوا بھی. اور آپ خود بھی محسوس کریں, پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھیں, آپ کو وہ خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوگا جو شلوار قمیض میں ہوتا ہے. یہ لاشعوری طور پر ہے. جائز ہے, پینٹ شرٹ میں بھی جائز ہے, لیکن جو روحانیت آپ کو شلوار قمیض میں یا جبے وغیرہ جو بھی عربوں کا لباس ہے, جو ہمارا جو مسلمانوں کا جو لباس ہے, اس میں جو آپ کو روحانیت اور نورانیت محسوس ہوگی, وہ آپ کو پینٹ شرٹ میں وہ روحانیت محسوس نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ یہ تو اب علماء سے آپ مسئلہ آپ کو بتا رہے ہیں نا, علماء کیسا ہوتا ہے. جب تک یہ علم مسئلے کا نہ بھی ہو تو آپ لاشعوری طور پر نماز کے لیے ہمیشہ شلوار قمیض کو ترجیح دیتے ہیں. دیکھو عید میں لوگ 2 قسم کے کپڑے بنواتے ہیں عید کے دن, ایک پینٹ شرٹ اور ایک شلوار قمیض. عید میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شلوار قمیض عید کی نماز کے لیے, اور پتلون دعوتوں میں جانے کے لیے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟
ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے لیے عید کے دن 2 قسم کے کپڑے بنواتے ہیں. یہ پینٹ شرٹ ہے، یہ جب دعوتوں میں جائیں گے عید کے دن، اور یہ شلوار قمیض ہے نماز کے لیے. کیا انہوں نے کسی مفتی سے پوچھا یہ ہے بھائی کہ نماز کے لیے شلوار قمیض؟ نہیں، ان کے ذہن میں لاشعوری طور پر یہ بات ہے کہ نماز شلوار قمیض میں اچھی لگتی ہے، اس میں روحانیت ہے، نورانیت ہے. دعوتوں میں لوگوں کو نور نہیں چاہیے، دعوتوں میں سیٹنگ میٹنگ یہ سب چیزیں چاہیے. وہ پینٹ شرٹ وہ ہینڈسم لگ رہا ہے، ذرا کوئی کسی فلم کا ہیرو لگے. لیکن اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو تو وہ کہتا ہے میں فلم کا ہیرو نہ لگوں، میں کوئی انسان کا بچہ مسلمان لگوں، میں اللہ کو بھی پیار آئے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ علماء پینٹ شرٹ کو جائز تو کہتے ہیں، مگر آپ نے کسی بھی عالم کو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ پینٹ شرٹ جائز ہے، پوری زندگی کبھی بھی نہیں پہنی انہوں نے پینٹ شرٹ. ہمارا فتویٰ ہے کہ بھائی پینٹ شرٹ جائز ہے، لیکن آپ نے مجھے کالج کے زمانے تک پہنتے تھے ہم، اس وقت یہ شوق پورے کیے ہم نے بھی، ٹی شرٹیں پہن کے اور جینس کی پینٹیں اپنے بھائیوں کی نا، جو بھائی خرید کے لاتے تھے جینس کی پینٹ، الماری سے نکالی پہن کے نکل گئی. ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں میں لایا ہوں پینٹ کہاں ہے. شام کو وہ آ کے دیکھتے تھے کہ مجھے غور سے دیکھتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ اس نے پہنی ہوئی ہے وہ پینٹ. وہ اتنی بڑی بڑی پینٹیں ہوتی تھی، میں پینٹ کے اندر ہوتا تھا کیونکہ وہ بھائی کی پینٹ تھی نا، ہمارے پاس تو پیسے ہوتے نہیں تھے خریدنے کے لیے. تو لیکن جب دین کی طرف آئے تو پینٹیں خود بخود چھوڑ دیں. حالانکہ ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ بھائی یہ کوئی ناجائز ہے یا مکروہ ہے، نہیں بھائی، ذوق ختم ہو گیا، اس میں وہ روحانیت نہیں ہے، نورانیت نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک پینٹ پہنتے ہیں، شرٹ پہنتے ہیں، جائز ہے، لیکن اگر وہ شلوار قمیض پہنتے تو اور زیادہ اٹریکٹیو روحانیت نظر آتی، کچھ نورانیت اور زیادہ بڑھ جاتی. تو یہ ایک ہے کہ لاشعوری طور پر، اس لیے افضل یہی ہے. اسی طرح خواتین بھی آج کل جرسیاں اور پتہ نہیں پینٹیں پتلونے پہننا، اس میں روحانیت نہیں ہے. خواتین بھی جب نماز پڑھتی ہیں تو شلوار قمیض ہے یا جو بھی خواتین کے ڈریس ہوتے ہیں، جو خواتین کے لیے جو مسلمانوں نے ایجاد کی ہیں، جو ہمیشہ سے مسلم خواتین پہنتی آئی ہیں، ان میں آپ نماز پڑھو، ان میں خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے، اس میں ایک زینت زیادہ ہے. تو وہ الگ بات ہے کہ آپ کو چونکہ صرف نماز میں یہ سمجھ میں آ رہی ہے. بعض لوگوں کا مزاج ایسا بنتا ہے کہ وہ نماز ہو یا نماز سے باہر ہو، ان کو وہی روحانیت چاہیے، تو وہ پھر پینٹ شرٹ کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے. لیکن جو عام مسلمان ہے وہ کہتے ہیں میں نماز میں تو ٹھیک ہے بھائی، نماز سے باہر ہم نے کیا کرنا ہے، تو وہ پھر نماز سے باہر نہیں پہنتے وہ. تو اس لیے یہ بات کہاں سے چلی تھی یار، یہ میں ہاں میں حاجی عثمان صاحب کی بات کر رہا تھا. نہیں یہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے آیا، یہ اس کو پکڑ کے رکھا کرو بھائی. جو پوائنٹ ہے نا، جو وہ اہم بات ہوتی ہے وہ پھر وہ رہ جاتی ہے. بعض دفعہ مجھے اگلے دن یاد آتا ہے یہ بات کر رہا تھا میں، تو میں بیان کر رہا تھا جی. انجام جو ہے نا وہ تو حاجی عثمان سے بھی پہلے کی بات ہو گئی، وہ تو ایک پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں آپ. ان کو الہام ہونا شروع ہو گیا تھا. یہ پینٹ کی طرف کہاں سے بات آئی جی؟ جوڑے بزرگ، ہاں میں بزرگ کی بات کر رہا تھا، اب یاد آیا صحیح کہ بھائی عمل جو ہے نا، نیک عمل سے بزرگ کا پتہ چلتا ہے. وہ 13 سال میں بھی بزرگ بن سکتا ہے، جب بالغ ہو گیا نا 15 سال میں، تو اس وقت بھی بزرگ بن سکتا ہے انسان. گناہوں کو چھوڑ دے، تقوی والی زندگی اختیار کرے، 15 سال میں بزرگ ہے. اور اگر وہ 70 سال میں بھی گناہ نہیں چھوڑ رہا تو 70 سال میں بھی. ہاں بات اس پر آ رہی تھی کہ عمل پر مدار ہے، حلیے پر نہیں ہے. لیکن ایک الگ بات ہے کہ وہ شریعت کا جو حلیہ ہے، جو شریعت نے بتایا، اس میں ویسے ہی ایک نورانیت اللہ نے رکھی ہے، ایک اٹریکشن رکھی ہے. عمل میں بھی آپ اعمال اختیار کریں، نماز پڑھیں، تہجد کے عادی بنیں، تلاوت کریں، آپ کے چہرے پہ ایک خاص قسم کی رونق پیدا ہو جائے گی. اور آپ برے اعمال کریں گے تو ایک خاص قسم کی نحوست پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے چہرے کے اوپر. لیکن بہرحال اس پر حکم کا مدار نہیں ہے. یہ نورانیت اور نحوست پہچاننا بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہے. تو آپ شکلیں دیکھ دیکھ کے فتوے نہ لگایا کریں کہ یہ کیونکہ نورانیت سے نظر آ رہی ہے، بزرگ ہیں اور یہ عجیب سے لگ رہے ہیں تو یہ کیا ہیں، برے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ خود سے فتوے اور فیصلے نہ کر دیا کریں. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو حاجی صاحب تھے وہ انہوں نے جناب پھینکنا شروع کر دی، یوں ہو رہا ہے. پھر خلافتیں دیں تو اپنے خلیفہ نے ان کے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں. میں کیا ہوں؟ امام مہدی. مجھے الہام ہو رہا ہے، مجھے خواب آ رہے ہیں. اور وہ کشف اور کرامتیں، بہت ساری شعبدے بازیاں دکھانا شروع کر دی انہوں نے. اس وقت ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ زندہ تھے. انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا حلقہ ہے اس کا کہ اگر اس کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو یہ تو گمراہ ہو گیا ہے. اس کے جو ہزاروں مرید ہیں جو تبلیغ میں منسلک ہیں، اور تبلیغ کا تو اپنا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، یہ سارا کیا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا حساب کے. تو ہمارے حضرت نے پہلے تو حاجی عثمان کو بلایا کہ ہیں بھی یا نہیں ہیں، ایسے تو نہیں ادھر ادھر سے لوگ باتیں کر رہے ہوں. تو اس نے اعتراف کیا، میں ہوں، میں بہت ہی پہنچا ہوا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کل کیا ہوگا اور یہ کیا ہوگا. یوں کش یقینی طور پر، کش تو ہوائی چیز ہے، یہ یقینی طور پر مجھے پتہ چل جائے گا.
تو ہمارے حضرت نے ملک کے بڑے بڑے علماء، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی بلایا، بنوری ٹاؤن کے علماء کو بھی بلایا، یہ سب حضرت کے شاگرد تھے، ان سب کو بلا کے حاجی صاحب اور اس کے مریدوں کا بیان لکھوایا کہ بھئی یہ اس نے سب کے سامنے اعتراف کیا ہے، اور پھر حضرت نے اس پہ سب علماء کے دستخط ہوئے کہ یہ شخص اسلام سے خارج ہے، کیونکہ علم غیب کے دعوے کر رہا ہے اور یہ ساری چیزیں دعوے کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہو۔ امام مہدی بنے ہوئے ہیں اس کے خلیفے، امام مہدی نہیں ہے ابھی، امام مہدی کے آنے میں ذرا ٹائم ہے، ٹھیک نا، یہ نہیں ہے۔ تو بالآخر وہ اس کو کیا ہوا تھا، کشف اور کرامتیں اور نسبتیں، یہ ہوائی چیزیں جو ہے نا، ان سے وہ بہت زیادہ ان کو مریدوں کو خواب بھی آنا شروع ہو گئے تھے، کبھی نبی کی زیارت ہو رہی ہے خواب میں، کبھی بھائی شریعت کو پہلے دیکھیں گے تو قرآن و سنت نے کہا ہے، خوابوں کا درجہ قرآن و سنت کے بعد ہے۔ خیر ان تمام علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ آدمی گمراہ ہے، یہ آدمی گمراہ ہے، اس سے بیعت جائز نہیں ہے، اور جن لوگوں نے بیعت کر لی ہے ان پر لازم ہے کہ بیعت توڑیں۔ جب سب علماء نے متفق ہو کے فتویٰ دیا تو تبلیغ والوں نے بھی اس کو نکال دیا باہر، کتنا اللہ اس سے کام لے رہے تھے، مگر این آخری وقت میں ٹریک سے اتر گیا۔ اگر وہ اسی پہ چلتا رہتا سیدھا سیدھا، جیسے تبلیغ والوں کا ایک طریقہ ہے کہ بھائی بیان کرو، اور شخصیت پرستی تو تبلیغی جماعت میں ہے ہی نہیں، لیکن اس نے شخصیت پرستی پھیلانا شروع کر دی کہ میں ہوں، مجھے خواب آ رہے ہیں۔ پھر اس کے جو بزرگ تھے جنہوں نے اس کو خلافت دی تھی، حاجی عثمان کے جو شیخ تھے، انہوں نے حاجی عثمان سے خلافت لے لی کہ بھئی میں اس پہ اعتماد نہیں کرتا، لیکن اس نے بیان کیا کہ اب مجھے اپنے شیخ کی خلافت کی ضرورت نہیں، میں ایسے مقام تک پہنچ چکا ہوں کہ مجھے کسی کی خلافت کی، جیسے آپ کو پتہ ہے نا یہ نور زمان صاحب جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں مجھے کسی کی خلافت کی ضرورت نہیں۔ ان سے پوچھو نا آپ کے کس بزرگ نے دی ہے، تو کہہ رہے ہیں میں خواب میں مجھے الہام ہوا تھا، وہ خواب میں صورت تھا، تو وہ ایک قاف میم کے کوئی بزرگ تھے، قاف میم ہوتا ہے قبل مسیح، انہوں نے دیے۔ تو یہ ہوائی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کسی سے پوچھ نہیں سکتے کہ کون ہے بھائی کیا ہے یہ۔ دیکھو مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ اگر میں کہوں میں بغداد میں ایک مدرسہ تھا 500 سال پہلے، خواب میں فارغ ہوا تھا وہاں سے میں، طاہر القادری کہتا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہے، اور لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، ہوتے ہیں تو امام حنیفہ کا ڈائریکٹ شاگرد نکلا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، الہام کے ذریعے۔ لیکن میں اگر یہ بات کر دوں، اب مجھ سے کوئی پوچھے آپ کہاں سے فارغ ہیں، آپ جو مفتی بنے پھرتے ہیں اور لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں، آپ کی بھی تو آتھینٹک ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا۔ بھائی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں کہاں سے، وہ بتائے فلانے میڈیکل کالج سے پڑھا ہوں، وہ کہ میں جو تھا نا امام غزالی کے دور میں جو میڈیکل کالج مسلمانوں نے بنایا تھا وہاں سے پڑھا ہوں، تو آپ بولو گے یہ امام غزالی کو تو دنیا سے گئے ہوئے عرصہ ہو گیا بھائی، ایسے ڈاکٹر سے آپ علاج کراؤ گے؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن یہ روحانی والوں میں علاج کراتے ہیں لوگ، تعویذ گنڈے والوں پر یقین کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں، کیونکہ یہ ہوتے فراڈی ہیں، اور کوئی بڑا بزرگ ملک کے بڑے لوگ ان کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم اپنے کھاتے میں اس فراڈی کو کیوں ڈالیں، تو اب کوئی بھی نہیں ملتا، تو پھر یہ یا تو مردوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، اب جیسے ان میں سے بعض ایسے جو ہمارے شیخ کی طرف نسبت کرتے ہیں، میں مفتی رشید احمد صاحب کا شاگرد ہوں، اب ہمارے حضرت زندہ ہوتے تو چترول لگاتے نا اس کے، تو کہاں سے آ گیا، اور اگر تو میرا شاگرد بھی ہے تو میرے ٹریک سے ہٹ گیا ہے، حضرت اخبار میں اعلان کرواتے تھے بھائی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو کبھی بھی یہ لوگ کسی زندہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے، یہ ہمیشہ دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کے بارے میں کہ خواب میں قبر کے ذریعے فلانے کے ذریعے مجھے ان سے وہ یہ چیزیں ملی ہیں، تو ایسی چیزیں اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ مسئلہ بتاؤ، میں جامعۃ الرشید کا حوالہ دے دیتا ہوں، یہ اپنے ان اساتذہ کا جو زندہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، زندہ ہیں، کچھ تو دنیا سے چلے گئے بھائی، وہ تھے ان کے شاگردوں سے پوچھ لو یا جو ابھی زندہ ہیں، تو لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں پرانے زمانے کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بات بنتی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حاجی عثمان کو کے خلاف فتویٰ دیا تو اس کے شیخ نے بھی خلافت واپس لے لی، مگر اس نے کہا میں ایسے ہی اسٹیج پہ پہنچ چکا ہوں، اتنا بڑا بزرگ ہوں کہ مجھے خلافت کی ضرورت نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے مرید سارے بہک گئے، سب علماء کے خلاف، یہ نہیں کہ علماء کو مانیں اور اس کو چھوڑ دیں، بھائی ایک انسان کو چھوڑ دو، شریعت کو فالو کرو، لیکن انسان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عقیدت میں کیا ہے؟ غلو۔ یہ کیا ہے عقیدت میں؟ غلو، کہ اس انسان کو قرآن و سنت پہ نہیں رکھا جا رہا، بلکہ قرآن و سنت کو اس انسان پہ رکھا جا رہا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے قرآن کو اس کے حساب سے درست کیا جا رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ایسی اندھی عقیدت تم نے کیوں کی، ایسی جو نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ جناب وہ علم غیب کے دعوے کر رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، بس آپ پھر بھی میرے شیخ ہیں، میرے شیخ، چھوڑو ایسے شیخ کو۔ ابا کو تو پھر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، میں کہتا ہوں ابا جو میری اللہ نے خونی رشتہ بنا دیا ہے، ابا تو کافر بھی ہونا تو شریعت کہتی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن شیخ تو آپ کا سلیکٹڈ ہے، آپ نے خود اس کو بزرگ مان کے بیعت ہوئے، تو جب آپ کو اطمینان ختم ہو گیا بزرگ نہیں ہے، بیعت ختم کر دو بھائی، پہلے اطمینان تھا اب نہیں ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے، ابا کو چھوڑ دیں گے، پیر صاحب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ بڑی گمراہی ہے۔ تو پھر وہ اس کے مریدوں کو بھی بڑا بیچاروں کا برا انجام ہوا، اس کا بھی برا انجام ہوا، اس نے ایک دفعہ ہمارے حضرت کے بہت خلاف ہو گیا وہ،
اس نے کہا میں اتنا بڑا بزرگ ہوں کہ مفتی رشید احمد صاحب پہ عملیات کروں گا تو ان کو ہوا میں اڑا دوں گا میں. یہ بزرگ ہے, یعنی زمین سے اوپر کروں گا, ہوا میں معلق ہو جائیں گے وہ, ایسا عمل کروں گا میں. یہ بزرگ آج کل جو ہے نا یہ بھی بھرم بازیاں ہوتی ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی آدمی کسی کو زمین سے اٹھا کے ہوا میں اگر لے جائے مسمرزم کے ذریعے, تو اس کا بزرگی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا بزرگی سے کیا؟ یہ تو ہندو بھی کر سکتے ہیں یہ کام, اور ہندو ان کاموں میں ہم سے زیادہ ماہر ہیں. عیسائی ان کاموں میں ہندوؤں سے بھی آگے ہے. یہ اس کا نیک ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ مسمرزم ہے. توجہ ڈال کے نا آپ کسی کو اٹھا بھی سکتے ہیں, بٹھا بھی سکتے ہیں, یہ ہوتا ہے, یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے, یہ جادو یہ فن سکھایا جاتا ہے, اور گوروں کی یونیورسٹیوں میں سکھائی جاتی ہے یہ چیزیں کہ کیسے نظر کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور کیسے نظر کی جو ہے نا ایک قوت کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس کے مریدین کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, اتنے پہنچے ہوئے بزرگ کے مفتی رشید احمد صاحب کو اٹھائے گا ہوا میں اور پھر نیچے گرا دے گا. یہی تو ہے, یہی پاگل ہونے کی علامت ہے, یہی پاگل ہونے کی. تو ہمارے حضرت کو جب اطلاع ملی تو ہمارے حضرت پر مسمرزم کا اثر ویسے ہی نہیں ہوتا تھا. ہمارے حضرت نے چیلنج کیا تھا, دنیا کا جو سب سے بڑا تھا نا, جس نے وہ ایک مشہور ٹاور ہے, یہ سنا ہے کہ ویڈیو بھی آئی تھی, اس نے وہ ٹاور نظروں سے غائب کر دیا تھا. کوئی بہت بڑا مشہور گزرا ہے, ابھی امریکہ میں گزرا ہے, مر گیا وہ بڑا مشہور اس کا ماہر گزرا ہے کہ نظر باز جسے کہتے ہیں نا, نظر یعنی نظر توجہ ڈالنے والا. اس نے وہ ٹاور ہے امریکہ میں جو بہت بڑا ہے, وہ نظروں سے غائب کر دیا تھا لوگوں کی. وہاں سے جہاز گزار کے دیکھا گیا تو بھی ٹاور نہیں تھا, تھوڑی دیر میں وہ ٹاور سب کے سامنے. تو ہمارے حضرت نے, یہ پرانی بات ہے, ہمارے حضرت نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں جب موجود ہوں تو وہ ٹاور غائب کر کے دکھا, ایک دن کا غائب کر کے دکھا دے. تو ہمارے حضرت پر یہ یعنی اثر نہیں ہوتا تھا ان چیزوں کا. تو حضرت نے حاجی عثمان سے کہا کہ وہ آئے, مجھے 1 انچ ہلا کے دکھائے میری جگہ سے, اور فرمایا کہ میں اسے 6 فٹ اوپر اٹھا دوں گا توجہ ڈال کے, اور فرمایا اگر توجہ ڈال کے نہیں ہوا تو ویسے بالوں سے پکڑ کے اٹھا دوں گا میں. مقصد تو اٹھانا ہے نا, مقصد کیا ہے؟ اٹھانا ہے. تو ہمارے حضرت تو بڑے صحت مند تھے, پہلوانی بھی کرتے تھے اور کراٹے مراٹے بھی جانتے تھے, بہت اللہ نے صحت دی تھی. حضرت نے پھٹوں میں کئیوں کی کلائیاں توڑی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو بزرگ تھے وہ واقعتاً بزرگ تھے. ایک دفعہ کچھ ہندو تھے, بڑے بڑے ہندو پنڈت, وہ کوئی اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے, یہ پتہ نہیں کچھ ایسی بدماشیاں کر رہے تھے. حضرت نے تینوں چاروں کو لٹا دیا, ایسی ٹھکائی لگائی ہے نا, تو تینوں کو لٹا دیا. وہ کہہ رہے تھے مولوی یہ بیچارہ کیا لڑے گا, یہ تو نیک ہیں, یہ تو نماز پڑھیں گے, زکات دیں گے, اور یہ کیا کریں گے. حضرت وہ داؤ پیچ بھی آتے تھے, تو کوئی کلائی کسی کی ٹوٹی ہوئی تھی, کوئی بھاگ رہا تھا, پھر حضرت ان کا نقشہ بتاتے تھے, پیچھے سے لٹھ نکلی ہوئی تھی, ٹینڈ کرائی ہوئی تھی سب میں نا, اور ایک لٹھ نکلی ہوئی تھی آگے سے توند. فرمایا وہ ایسے عجیب طریقے سے بھاگ رہے تھے کہ توند ہل رہی ہے اور پیچھے سے سر کے بالوں کی جو لٹ ہے نا وہ پیچھے سے ہل رہی ہے, ایسے ایسے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے. تو حضرت نے ان کو ٹھکائی لگائی. تو حضرت نے فرمایا کہ میں سر کے بالوں سے پکڑوں گا اور 6 فٹ تک یا 2 فٹ 3 فٹ جو بھی اس کا دعویٰ تھا اوپر لے جاؤں گا. تو بیچارے کا کیسا برا انجام ہوا, کیسا, علماء بھی اس کے خلاف, اور بہت سارے مرید پھر کٹ بھی گئے تھے اس سے. تو یہ کیا ہے, جنت کے قریب ہوتے ہوتے ایک بالش رہ گئے, اور کیا فیصلہ ہو گیا؟ جہنم. کتنی بری موت ہے, اللہ بچائے. اسی طرح چلتے رہتے, آج بھی لوگ ان کا احترام سے نام لیتے. اور ایک قصہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے قریب ہوتے ہوتے ایک آدمی گیا ہے اور ایک بالش قریب رہ گیا, اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا. یہ ہمارے بچپن کا واقعہ ہے. ہماری مسجد میں جمعے کے دن رمضان میں ایک نوجوان آیا, عمر اس کی 20-22 سال بمشکل ہوگی, وہ عیسائی تھا. وہ ہمارے امام صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. بالکل صحت مند, کوئی بیماری نہیں اس کو, 20-22 سال کی عمر تو عیاشیوں کی ہوتی ہے. اسے پتا تھا کہ میں نے اسلام قبول کیا تو میرا خاندانی بائیکاٹ ہو جائے گا, میرے گھر والے نکال دیں گے مجھے, یہ سارے اس کو تحفظات. ہمارے امام صاحب نے اس کو بہت اچھی طرح چیک کیا, کیونکہ یہ بہت سارے عیسائی ہوتے ہیں چندہ خوری کے لیے, عیسائی مسلمان ہوتے ہیں چندوں کے لیے, چندہ چاہیے ہوتا ہے. تو عیسائی اسلام قبول کیا, مسجد سے چندہ لیا, پھر دوسری مسجد میں جا کے دوبارہ سے اسلام, پرانا والا کینسل کیا اسلام, نئے سرے سے دوبارہ اسلام قبول, وہاں سے چندہ جمع کیا, تیسری مسجد لانڈھی کی چلے گئے, وہاں تیسری دفعہ اسلام قبول کیا انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے اور پیسے بھی مل رہے ہیں. تو امام صاحب نے بہت اچھی طرح چیک کیا تو پتا چلا کہ وہی باقی مخلص ہے, اس کا مقصد چندہ خوری نہیں ہے. اس سے پوچھا بھی, ڈرایا بھی کہ دیکھو اسلام قبول کر رہے ہو, واپسی کا دروازہ نہیں ہے اسلام میں, آ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تمہاری مرضی, لیکن آنے کے بعد واپس نہیں جانے دیں گے ہم. پتا چل گیا بھائی دل سے اسلام قبول کر رہا ہے. ہم بچے تھے, ہم نے اس کو دیکھا, وہ آیا جمعے کے دن, اس نے رمضان کے روزے میں, اور شاید جمعۃ الوداع تھا, آخری جمعہ تھا, تو اس نے اسلام قبول کیا اور روزہ بھی. مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم روزے کی حالت میں اسلام قبول کرتا ہے تو افطاری تک اس پر کھانے پینے پر پابندی لگ جاتی ہے. اگرچہ اس کا روزہ تو نہیں تھا, لیکن اب وہ افطاری تک کھا نہیں سکتا, اس کو روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے.
بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کسی عورت کو مینسز آ رہے ہوں، ایام آ رہے ہوں، اور اس نے روزہ نہیں رکھا. اب ظہر کے وقت میں اس کو مینسز آنا ختم ہو گئے، پاک ہو گئی، تو اس میں کھانے پینے پر پابندی لگ جاتی ہے. یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں. تو وہ چونکہ پاک ہو گئی ہے تو روزہ تو نہیں ہے، لیکن اب کھا پی نہیں سکتی ہے. وہ مسافر ہے جس نے روزہ چھوڑ دیا سفر کی وجہ سے، کھاتا پیتا آ رہا ہے، جیسے ہی کراچی ایئرپورٹ پہ اترے گا اب وہ کھانے پینے پر، کیونکہ وہ مقیم بن گیا ہے. روزہ تو نہیں ہے لیکن روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس کے اوپر. یہ 2-3 مسئلے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں. یہ تو اب کیا ہے کہ وہ اس نے اسلام قبول کیا. اللہ کی قدرت دیکھیں، ادھر اسلام قبول کرنا تھا، ادھر بیمار ہو گیا، بخار آ گیا اس کو. وہ بخار تو پہلے سے مقدر میں تھا اس کو، اتنا تیز بخار کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، پریشان کہ بھائی کیا ہے، اور ڈاکٹر نا امید ہو گئے. اب اس دوران اس نے وصیت کی کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اپنے گھر والوں کو بتا دیا، ابھی تک تو چھپایا ہوا تھا، اور وصیت کر دی کہ اگر میں مر گیا مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، میرے رشتہ داروں میں سے کوئی میری میت کو ہاتھ بھی نہ لگائے. میں مسلم ہوں، کافر نہیں ہوں، عیسائی نہیں ہوں. اور اللہ کی قدرت 2 دن میں اس کی موت واقع ہو گئی. 2 دن میں. ہم اتنے حیران تھے کہ دیکھو اس کو تھوڑی پتا تھا کہ میں مرنے والا ہوں، ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی، لیکن اس کی اللہ کے علم میں تھا نا کہ مرنے والا ہے، ابھی 2 دن میں مر جائے گا. تو اللہ نے کیسے اس کو، اگر بخار آ جاتا پہلے اور مرنے والا ہوتا پھر اسلام قبول کرتا. ہم کہتے ہیں موت کے ڈر سے مسلمان ہو رہے ہیں. بالکل صحت کی حالت میں اسلام قبول کیا اور تھوڑے دنوں کے اندر اندر موت واقع ہو گئی. کیسے ہے موت؟ تو اگر اسلام نہ بھی قبول کرتا تو اسی وقت مرنا تھا اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو کوئی نیکی کی ہوگی کفر کی حالت میں، اس نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا. بعض دفعہ کافر کفر کی حالت میں کوئی ایسا اچھا کام کر جاتا ہے کہ اللہ اس کو موت سے پہلے ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا، ایک کافر تھا، نبی کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر میں نے کفر کی حالت میں 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے. عربوں کی عادت تھی نا، بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے. ایسے 100 لڑکیاں تھیں جن کو پیسے دے کے میں نے لڑکیاں خرید لیں باپ سے، اور کہا کہ میرے حوالے کر دو، دفن نہیں کرو، اس کی قیمت دیتا ہوں میں. کہہ رہے میرا مقصد صرف کیا تھا، ان کو ظلم سے بچانا. تو میں نے کفر میں اتنی بڑی نیکی کی ہے، کیا قیامت میں وہ کام آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اسی نیکی کی برکت ہے کہ آج اللہ تمہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں. تو کوئی نیکی کی ہوگی تو کیسے جہنم کے قریب ایک بالش رہ گیا اور جنت میں چلا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے نا، دونوں طرف فوجیں کھڑی ہوئی تھیں، ادھر کافروں کی ادھر صحابہ کرام کی، لڑائی ہونے والی تھی. تو کافروں میں سے ایک شخص نکل کے آیا نبی کے پاس، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کافر ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو پہلے میں مسلمان ہوں یا پہلے میں جہاد کروں، یعنی آپ کے ساتھ مل جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے اسلام قبول کرو پھر ہمارے ساتھ لڑکے جہاد کرو. وہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس صف سے نکل کے اس صف میں آ گیا. کتنا ٹائم لگا ہوگا یہاں سے یہاں آنے میں، اور جنگ شروع ہوئی اور شہید ہو گیا. تو آپ نے فرمایا عاملہ قلیلا و اجرا کثیرا، عمل بہت تھوڑا کیا مگر کامیابی بہت بڑی پالی اس. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ایسا آدمی جس نے نہ کبھی نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی صدقہ و خیرات کیا، مگر گیا جنت میں. کچھ بھی نہیں کیا بھائی، ان کی زندگی میں تو کوئی عمل ہی نہیں ہے نا، نہ کبھی زکوٰۃ دی، نہ صدقہ کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، مگر گئے کہاں پہ؟ جنت میں. تو یہ ہے تھوڑی دیر کے اندر اندر جنت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. تو اس سے میرے بھائی پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کریں، موت تک بچا کے رکھیں. ابھی اتنا ہی نہیں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ سامنے والے کو برا نہ سمجھیں. اس لیے برا نہ سمجھیں اس خوف میں کہ شاید مجھ سے توبہ کی توفیق اللہ چھین نہ لے کہیں، اور میں برائیوں میں نہ پڑ جاؤں اور اللہ اس کو اچھائیوں میں ڈال دیں گے، تو پھر یہ مجھ سے افضل ہو جائے گا. اس لیے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ڈر ڈر کے زندگی گزارے گا، نیکی کرے گا اور یہ تھوڑا سا ڈرے گا کہ ایسا نہ ہو یہ نیکی کی توفیق سلب ہو جائے، تو اللہ کا وعدہ ہے اس سے اللہ یہ توفیق سلب نہیں کرتے. یہ ڈر اس کی علامت ہے کہ موت ایمان پر ہوگی. جو ڈرتے ہیں نا کہ موت کہیں ایمان پر پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، علماء کہتے ہیں جس کو یہ ڈر بیٹھ گیا نا کہ پتہ نہیں میری موت ایمان پر ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو یہ ڈر اس کی علامت ہے کہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگی. اور جس کو ڈر نہیں کہے گا میں تو نیک ہوں، مجھے تو انشاءاللہ میں فٹ فاٹ جنت میں جاؤں گا، تو یہ اس کا خطرہ ہے کہ اس حالت پر قائم نہیں رہے گا، شاید اللہ ایمان کی توفیق کہیں سلب نہ کر لیں. تو تھوڑا تھوڑا ڈر لگا رہنا چاہیے اپنے بارے میں، اور دوسرے کے بارے میں تھوڑی تھوڑی امید رہنی چاہیے. ہم الٹا سوچتے ہیں، کوئی بہت نیک ہے نا، ہم کہتے ہیں ابے دیکھتے ہیں کتنے دن نیکی کرتا ہے اس کے بارے میں جو ہے نا ڈر لگے ہوئے، اور اپنے بارے میں امیدیں. ابے 4 دن کی داڑھی ہے، ابے پتہ ہے ابھی سروزہ لگا، ابھی چلہ لگا کر آیا، چلے میں تو شروع میں سارے ہی نیک ہوتے ہیں. اور اپنے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ میں تو وہی پکا ہوں، بڑا ڈھیٹ ہوں، میں تو پورا
نیکی پر موت واقع ہوگی، ایمان پر ہوگی، اعمال صالحہ پر ہوگی. تو یہ غلط بات ہے. اپنے بارے میں ڈرو، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو. یہی ہے، اسی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا ہے. اور منافق کے بارے میں بھی، پکا منافق بھی ہو. اول تو نبی کو تو پتہ بھی چل جاتا تھا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ منافق بھی ہے یا نہیں. تو ہم کسی کے بارے میں فتوے نہ لگائیں کہ منافق. ہم یہی کہیں گے بھائی ظاہر کو دیکھیں گے، کلمہ پڑھ رہا ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کا اعتراف کر رہا ہے تو بس مسلمان ہے. عجیب عجیب باتیں پھیل جاتی ہیں، فلانا قادیانی. ابھی کسی نے مجھے کہا کہ جنرل راحیل کے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے. میں نے کہا کیا؟ قادیانی ہے. میں نے کہا اللہ کا خوف کرو، خدا کے بندو اللہ کا خوف کرو. کسی مسلمان پر کفر کی نسبت کر دینا یہ معمولی جرم نہیں ہے. کہاں سے رپورٹ آ گئی؟ کس نے آپ کو بتا دیا؟ اڑتی اڑتی خبریں پھیلتی ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے، چاہے کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو. آپ کسی کی طرف کفر کی نسبت ایسی ہوائی باتوں کو بنا کے پھر کہنے لگے وہ یہ جو ہے نا جنرل، یہ بھی اور کیانی بھی قادیانی تھا. میں نے کہا اور ضیاء الحق کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی خطرات ہیں، وہ بھی ایجنٹ تھا قادیانیوں کا. میں نے کہا اس کو قادیانی تو نہیں بنایا لیکن قادیانیوں کا ایجنٹ بنا. میں نے کہا نہ وہ قادیانی تھا نہ ایجنٹ تھا. صحیح ہے نا؟ یہ جو باتیں پھیلا رہا ہے نا اس کے بارے میں خطرہ ہو سکتا ہے. تو خام خواہ کی ہوائی باتیں، فتوے لگانا، اور جو ہے وہ جو کسی سے اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو جتنا اختلاف ہے اس کو اتنا ہی رہنے دیا کریں. ایجنٹ ویجنٹ نہیں بنایا کریں. اتنی آرام سے کوئی کسی کا ایجنٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سوال پوچھا کسی نے، گزشتہ روز میرے ماموں کا انتقال ہوا. ان کی اہلیہ کی اپنی شوہر سے بنتی نہیں تھی، اب تک جنازے میں شرکت نہیں کی اور انتقال کی خبر سنتے ہی میں کہ چلی گئی. کیا کر کے اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا، تو ایسے بھی اس کو وراثت ملے گی؟ چاہے شوہر سے کتنی ناراضی چل رہی ہو، شوہر کے مرنے کے بعد عورت پر لازم ہے کہ وہ عدت گزارے، اور ایسی عورت کو وراثت بھی لازمی ملے گی. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 10 سال سے بھی اگر عورت شوہر سے دور ہے لڑائی جھگڑوں میں اور شوہر کی موت واقع ہو گئی تو عورت کا عدت گزارنا لازم ہے اور عورت کو وراثت بھی ملے گی. ماموں پولیس میں بھرتی تھے اور ریٹائرمنٹ کی رقم ملنے والی ہے 10 لاکھ اور ماہانہ پینشن 10,000 لائف ٹائم. اس کا کیا حکم ہے؟ دینا جائز ہے بھائی. ریٹائرمنٹ پہ اگر وہ، یہ تو خالص حلال ہے. زندگی میں تو ماموں کی تنخواہ اچھے ہی ماموں ہوں گے انشاءاللہ، لیکن پولیس والے عام طور پر ان ماموں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تنخواہ کے علاوہ بھی چیزیں کھاتے ہیں. یہ نہیں کھاتے ہوں گے، لیکن جب مر گئے تو گورنمنٹ کی جو پینشن مل رہی ہے وہ تو خالص حلال ہے نا، اس میں تو رشوت نہیں ہے. تو یہ پینشن بیوہ کا حق ہے، ان کو دے دیا کرے، چاہے وہ بیوہ سے ان کی نہ بھی بنتی ہو، لیکن گورنمنٹ دے رہی ہے بیوہ کو. ہوتا یہ ہے کہ لوگ نا درمیان میں فنڈر بن جاتے ہیں بہت زیادہ کہ ان کی تو چونکہ بنتی نہیں تھی، یہ تو ویسے تو یہ میں لے لیتا ہوں پینشن. وہ بھائی گورنمنٹ جس کو دے رہی ہے یہ اس کی ہے. گورنمنٹ نے بیوہ کے لیے رکھی ہے، چاہے بیوہ کی بنتی ہو یا نہ بنتی ہو. تو آپ کہاں سے آ گئے درمیان میں؟ اور اگر وہ بیوہ بالفرض نہیں لے رہی تو بھی آپ پھر بھی نہیں لے سکتے. پھر وہ لقطہ کے حکم میں ہے کہ جو اصل مالک ہے وہ نہیں لے رہا تو اس مالک کی طرف سے صدقہ کرو. آپ وہی پیسے لے سکتے جو آپ کو دیے کسی نے. یہ مسئلے آج کل آ رہے ہیں بہت زیادہ. وہ تو چونکہ اس کی بنتی نہیں تھی لہٰذا میں نے رکھ لی. اس کی نہیں بنتی تھی تو کہاں سے آ گیا؟ تو نے کس بنیاد پہ رکھی؟ پیسوں کے معاملے میں دین سب دائیں طرف ہو جاتا ہے. ہر آدمی کہتا ہے مجھے مل جائیں گے. آگے ماموں مرحوم کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ 3 بہنیں اور 3 بھائی اور 1 بیوہ موجود ہیں. انہیں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ بیوہ کو چوتھا حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے. باقی بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا. بھائی کو دگنا، بہن کو اس کا آدھا. برائے مہربانی اس کا جواب لازمی بیان کے آخر میں دے دیں تاکہ ریکارڈ کر کے گھر والوں کو سنایا جا سکے. ریکارڈ ہو رہا ہے بھائی، سنا دیں یہی بات کہ میں نے ماموں کے فضائل سنائے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کروائے. سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. آگے بیان جو ہوگا نا اگلے اتوار کو 13 اگست ہے تو مغرب کے بعد بیان ہوگا. اتوار کو ہوگا مغرب کی نماز کے بعد. یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کے لیے رکھا ہے، خواتین کے لیے الگ انتظام ہے. مردوں کے لیے تو آپ بھی آنا چاہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں. 13 اگست کو سوری ہفتہ ہے، اتوار نہیں. 13 اگست کو ہوگا مغرب کی نماز کے بعد. اور اتوار کو بیان ہے کہ اس